السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الحمدللہ وکفا والسلام علی عبادی الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی الحمدللہ، ہمارا آج کا جو موضوع ہے میلاد میں قیام، جمعے کے دن بعد اثر درود شریف کی تعیین و ترغیب۔ درود شریف سحران و جہران و جہران دونوں طرح درست و ثواب درجات کی ترقی کا باعث اور موجب قرب ہے۔ جمعے کے روز خصوصیت سے اس کی تاکید کی ہے، لیکن اجتماعی حیثیت سے جہران پڑھنا حدیث و فقہ سے ثابت نہیں ہے۔ حالانکہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین پانچوں وقت مسجد میں جمع ہوتے تھے، اوقات نماز کے علاوہ بھی بکثرت حضر و سفر میں جمع ہونے کا موقع ملتا تھا، مگر کئی ثابت نہیں کہ اجتماعاً جہران پڑھنے کا معمول رہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ مبارک سے روایت ہے، انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ مبارک سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول مبارک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین نے ارشاد فرمایا، جو شخص میرے اوپر ایک مرتبہ درود شریف پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ جل جلالہ اس کے اوپر 10 رحمتیں نازل فرماتے ہیں، 10 خطائیں مٹا دیتے ہیں اور 10 درجات بلند کرتے ہیں۔ اور ایک روایت میں ہے کہ قیامت کے دن لوگوں میں مجھ سے زیادہ قریب مجھ پر زیادہ درود شریف پڑھنے والے ہوں گے۔ سب صالحین نے ہمیشہ صلاۃ و سلام کو اپنے معاملات میں رکھا ہے اور رکھے ہیں اور رکھتے ہیں، مگر اس کے علاوہ کوئی ایسی صورت از خود تجویز کرنا جس کا ثبوت شرعی دلائل سے نہ ہو اور اس سے دوسروں کی نماز میں خلل بھی ہوتا ہو اور پھر اس کو ضروری سمجھ کر اس پر اصرار کرنا تو بدعت اور ممنوع ہے۔ تو بدعت اور کیا ہے؟ ممنوع ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین کا اسم گرامی سنتے وقت انگوٹھا چھونا، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین کا اسم مبارک سن کر یا لے کر درود شریف پڑھنے کی فضیلت اور تاکید احادیث صحیحہ میں آئی ہے، مشکات میں ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مبارک فرماتے ہیں، حقیقت میں بخیل وہ ہے جس کے سامنے میرا ذکر ہو اور وہ مجھ پر درود نہ بھیجے۔ ایک ہی مجلس میں کئی مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین کا اسم گرامی لیا یا سنا جائے تو اس کے بارے میں فتویٰ یہ ہے کہ ایک مرتبہ درود شریف پڑھنا واجب ہے، پھر بعدہ مستحب ہے۔ تو حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مبارک کے سامنے ایک آدمی نے چیخ کر الحمدللہ کے ساتھ السلام علی رسول اللہ کی زیادتی کی، تو ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مبارک نے اس زیادتی کو ناپسند کرتے ہوئے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو ایسی تعلیم نہیں دی، آپ کو تو چیخ کر صرف الحمدللہ علی کل حال کہنا سکھایا ہے۔ صرف آذان کے وقت جب مؤذن اشہد ان محمد رسول اللہ کہے تو دونوں ہاتھوں کے انگوٹھوں کے ناخن کو آنکھ پر رکھنے کے متعلق بعض عالموں نے لکھا ہے، مگر اول تو ایسی روایاتوں کے حوالے لکھا ہے جو ضعیف ہے، جن سے استدلال درست نہیں ہے، اس کے علاوہ بطور عبادت نہیں بلکہ اس کو آنکھ کے مرض کا علاج بتایا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین کی خاص تعظیم کے طور پر نہیں ہے۔ اب لوگ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین کی خاص تعظیم اور دین اور سنت مقصود سمجھ کر کرتے ہیں، نہ کرنے والے کو وہابی سے طعن کیا کرتے ہیں، لہذا یہ بھی مکروہ و ممنوع ہے۔ اعتصام میں ہے
کہ خلاصہ یہ ہے کہ بعض عمل فی نفسی جائز بلکہ مستحب ہوتے ہیں، مگر اس کی حیثیت بدل جانے کے اندیشی کی وجہ سے وہ قابل ترک ہوتا ہے۔ دیکھیں امور خیر کو جانب یمین سے شروع کرنا مستحب ہے، مگر حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہما وعنہم اجمعین نے اپنے زمانے میں اس کا کافی اہتمام دے کر واجب سمجھ لینے کے ڈر سے مکروہ ہونے کا حکم لگایا۔ اور ایک بھائی نے سوال کیا ہے، وہ سوال یہ ہے کہ حضرت سوال یہ کیا ہے کہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، بعض علماء صلاۃ یعنی صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ الی آخری کو پڑھانا ناجائز اور بدعت کہتے ہیں، بجائے اس کے کہ درود ابراہیمی کے پڑھنے ثواب اور زیادہ فضیلت سمجھتے ہیں۔ اس لیے یہ بتائے کہ صلاۃ مذکور درود کیسا ہے، صلاۃ مذکورہ درود کیسا ہے۔ اگر صلاۃ کا کسی حدیث کی کتاب میں ذکر ہے تو مہربانی کر کے اس کتاب کا حوالہ دیا جائے تاکہ ہم بھی اس گمراہی سے دور ہے۔ جواب ہم یہ دیتے ہیں کہ درود ابراہیمی کا پڑھنا ہر جگہ سے درست اور موجب ثواب ہے، اور الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ کو مدینہ پاک میں حاضر ہو کر روزہ اقدس صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین کے سامنے کھڑے ہو کر پڑھنا چاہیے۔ فتح القدیر میں اب اس کا جو ہے وہ حوالہ دیتے ہیں، جز نمبر 3 180 سے 181 تک آپ دیکھیے۔ دور سے اسی طرح پڑھنے سے لوگوں کو شبہ ہوتا ہے کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین کو حاضر و ناظر سمجھ کر اس طرح پڑھا جا رہا ہے۔ دل کا حال کسی کو معلوم نہیں، اس لیے احتیاط کرنا چاہیے۔ الحجۃ لأہل السنت صفحہ نمبر 30۔ دوسرے بھائی نے یہ سوال کیا ہے روزہ اقدس کے پوٹھو پر درود و سلام پڑھنا۔ سوال یہ ہے بھائی کا، میں نے عقیدت کی بنا پر حضرت رسول مقبول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وعنہم اجمعین مبارک روزہ اقدس کے پوٹھو کو فریم کر کے رکھ لیا ہے۔ جب کبھی اس پر نگاہ پڑتی ہے تو بے اختیار درود شریف پڑھنے کو طبیعت چاہتی ہے، لیکن یہ سوچ کر خاموش ہو جاتا ہوں کہ معلوم نہیں میرا یہ پیر شرعاً کیسا ہے۔ جواب ہماری طرف سے دیا جاتا ہے کہ روزہ اقدس کے نقشے کو احترام کے ساتھ رکھنے اور اس کی زیارت کرنے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، اور درود شریف تو بہت بڑی دولت و سعادت ہے، جس قدر پڑھا جائے نور ہی نور ہے۔ لیکن اس نقشے کو سامنے رکھ کر ایسا نہ کیا جائے، اندیشہ ہے کہ اس نقشے میں اصل قبر مبارک ذہن میں نہ بیٹھ جائے۔ اگر آپ اس سے محفوظ بھی رہے تو جن کو علم ہوگا کہ آپ اس نقشے کو دیکھ کر درود سلام پڑھا کرتے ہیں، ان کے مبتلا ہو جانے کا کبھی اندیشہ ہے۔ بت پرستی کی ابتدا اسی طرح ہوئی تھی۔ التفسیر المظہری میں آپ دیکھ لیجئے، آپ اس طرح درود شریف پڑھیں کہ یہ تصور قائم ہو کہ ملائکہ ہمارے اس درود شریف کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین کی بارگاہ عائشہ میں پیش کر دیتے ہیں۔ یہ حدیث شریف سے ثابت ہے۔ روایہ البیہقی فی شعب الایمان مشکات درود شریف کے لیے مجلس منعقد کرنا کسی دوسرے بھائی کا سوال آ گیا ہے۔ سوال ہفتہ یا ہفتے میں 2 یوم مجلس قائم کرنا کیسا ہے اور اس میں خود شریک ہو کر درود خوانی کرنا کیسا ہے؟ صاف الفاظ میں جواب سے مطلع کیا جائے۔
جواب ہماری طرف سے دیا جاتا ہے۔ درود شریف اعلیٰ درجے کی قربت اور بے شمار اجر و ثواب کی چیز ہے، نیز امتی کے ذمہ حق لازم ہے، مگر اس کے لیے مستقلاً مجلس کا منعقد کرنا ثابت نہیں ہے۔ اپنے اپنے طور پر شب و روز میں جس قدر ہو سکے درود شریف کا ہدیہ حضرت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین کی ظالم درود شریف تو پڑھیے کی خدمت میں پیش کیا کرے اور اس سعادت کو حاصل کرنے میں زیادہ سے زیادہ کوشش میں لگا رہے۔ اس کے لیے مجلس منعقد کرنے کا ثبوت نہ حدیث شریف میں ہے، نہ آثار صحابہ میں ہے، نہ ائمہ اربعہ سے ثابت ہے۔ بس یہ کوئی شرعی چیز نہیں، جس طرح ایک سیاسی جلوس اور جھنڈے مختلف پارٹیاں نکالتی ہے، اسی طرح یہ جلوس اور جھنڈا بھی شروع کر دیا گیا ہے۔ کتب حدیث و فقہ میں یہ کہیں نہیں ملے گا، آپ دیکھ لیجئے۔ میں شرط سے کہتا ہوں اور چیلنج دیتا ہوں آپ کو، اس کو ثواب اور قربت کی چیز سمجھنا غلط اور ممنوع ہے، لہذا کسی بھی غیر ثابت تاریخ، دن، ہفتہ، عدد وغیرہ کی تعین اپنی طرف سے لازم کر دینا، اس کو شرعی حکم قرار دینا، اسی ضد میں آ جائے گا۔ درود شریف کی کثرت جمعے کے دن اور شب جمعے میں ثابت ہے۔ المقاصد الحسنہ آپ دیکھ لیجئے، یہ بھی ابن ماجہ صفحہ نمبر 118، کتاب الجنائز۔ آخری سوال ہے بھائی کی طرف سے، یا رسول اللہ کہنا جائز ہے یا جائز نہیں؟ ملاحظہ فرمائیں، جواب بالکل فرمائیں گے۔ یا رسول اللہ کہنے میں بڑی تفصیل ہے، بعض طریقے سے جائز اور بعض طریقے سے ناجائز ہے۔ بے شک رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین حیات ہے، یعنی مبارک زندہ ہے قبر میں، قبر شریف کے پاس درود و سلام پڑھا جاتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین خود سنتے ہیں، اور کسی دور دراز مقام سے صلاۃ و سلام بھیجا جائے تو فرشتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین کی آخر خدمت اقدس میں بالاسماء بھیجنے والے کے نام کے ساتھ پیش کرتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین کا جواب دیتے ہیں۔ حدیث شریف میں ہے، من صلی علی عند قبری سمعتہ ومن صلی نائیا ابلغتہ، یعنی جو کوئی میری قبر کے پاس سے درود بیچتا ہے وہ میں خود سنتا ہوں، سبحان اللہ، اور جو کوئی درود دور سے مجھ پر درود پڑھتا ہے وہ مجھے پہنچایا جاتا ہے۔ مشکات شریف باب صلاۃ علی النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وفضلها صفحہ نمبر 86 میں یہ حدیث آپ دیکھ لیجئے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔